ہمیں بتایا جاتا ہے کہ اتنی انویسٹمنٹ آئے گی، اتنا یہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا، یوں فائدہ ہوگا، لیکن میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ آپ کو کہہ رہا ہوں علی اعلان ہماری کیپیسٹی نہیں ہے اس کو یوٹیلائز کرنے کی. اور مجھے تو ول پاور ہی نہیں لگتی ہمارے جو لیڈرز ہیں، حکمران ہیں، ان کی، کہ وہ غریب کی مدد کے لیے کچھ کر سکیں. اس وقت ایز آئی اسپیک ٹو یو میں لائیو کر رہا ہوں، جماعت اسلامی جو ہے ایک بڑا میجر قسم کا دھرنا مال روڈ کے اوپر دے کے بیٹھی ہوئی ہے مہنگائی کے خلاف. اور یہ جماعت اسلامی کی آواز نہیں ہے، یہ تو میرے دل کی بھی آواز ہے اور ہر ایک کے دل کی آواز ہے. لوگوں کی چیخیں نکل چکی ہیں، مہنگائی اتنی ہو گئی ہے. کچھ مہنگائی ہوتی ہے جو ان کنٹرولڈ فیکٹرز کی وجہ سے ہوتی ہے، کچھ مہنگائی ہے جو بیڈ گورننس کی وجہ سے ہوتی ہے. تو یہاں پہ کافی مہنگائی جو ہے بیڈ گورننس ہے. اس کی ایگزامپل ایک میں دے رہا ہوں کہ اگر لاہور میں 14 منڈیاں اور 14 منڈیوں میں ٹماٹر کا ریٹ سب میں الگ الگ ہے تو دیٹ مینس گورننس از بیڈ. دیٹ ڈز ناٹ مین کہ پیچھے سے انکنٹرولبل کوئی پیٹرن ہے جس کو فالو کیا جا رہا ہے. انشاءاللہ جنگ بھی ختم ہو جائے گی، انشاءاللہ خطے کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی، انشاءاللہ پاکستان کے لیے بھی اچھی خبریں ہوں گی. لیکن کیا ہمارے انفراسٹرکچر میں وہ بنیادی تبدیلیاں ہوں گی مریم صاحبہ کہ جو اس ملک میں بھی ترقی کا پہیہ کھول سکیں، اس کو چالو کر سکیں، کہ ہم اسی طرح یہی پروگرام کرتے رہیں گے اور لوگوں کو کہتے رہیں گے ٹھنڈ رکھو ٹھنڈ رکھو، آپ کو اس دفعہ ایک قربانی دینی پڑے گی، اگلی باری آپ رہیں گی ہی نہیں، آپ فکر نہ کریں. بشیر صاحب، آپ نے ایسی ایک بات کی طرف اشارہ کیا ہے جو کہ میرے دل سے بہت قریب ہے اور جو میرے دل کی آواز ہے. پاکستان کے عوام کے لیے جو ہماری جیو پولیٹیکل ریلیونس ہے اس کا کیا فائدہ ہے؟ ابھی اسی سارے جو یہ بحران آیا ہے یو ایس اور ایران کے بیچ میں، اس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو ممالک کے بیچ میں دوستیاں ہیں، ان کے الائنسز ہیں، وہ سب کے سب شفٹ کر گئے ہیں. کسی کنٹری کے ڈپازٹس ہم نے واپس کیے، کچھ اور دوست ممالک نے ہمارے پاس پھر ڈپازٹس رکھے. کیا یہ ہمارا ایک مستقبل میں ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی بیل آؤٹ دیتا ہے یا ہمیں کوئی اکنامکلی کوئی فائدہ دیتا ہے؟ میرا خیال ہے ایک کہ دفعہ میں دے دیا، ایسا فرض کچھ کریں نہیں. میں کہتا ہوں آج ہمیں $20 بلین مل گیا، 20 بلین کیپیسٹی کیا آپ کی یوٹیلائز کرنے کی، یہ میں پوچھ رہا ہوں. مبشر صاحب، یہ ایک ان آرگینک اور یہ ایک مصنوعی طریقہ ہے اپنی معیشت کو چلانے کے دیٹس لیے. ٹرو. آپ کی معیشت آپ کے اپنے انڈسٹری سے، آپ کے اپنے انفراسٹرکچر جو اکنامکس اور معیشت کے اندر ہوگا، اس سے آپ کے ملک کا پہیہ چلے گا. ہمارا یہ ایک ڈپازٹ آیا، دوسرا ڈپازٹ آیا، یہ کہیں سے کسی بھی ہمارے کام کا نہیں ہے. ان شفٹنگ الائنسز اور دوستیوں کے بیچ میں یہ ڈپازٹس واپس کرنے بھی پڑ جاتے ہیں اور دوسروں کے اوپر کیوں رلائی کیا جائے. دوسری بات یہ کہ پاکستان میں جس قسم کا بحران آیا ہے مہنگائی کا، اس کے اندر میں بار بار لوگوں پہ یہ سن رہی ہوں کہ ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں. پاکستان کے عوام کے اوپر کیا ان کو سزا بن جاتی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پروگرام میں ہیں تو ان کو وہ جو ساری مہنگائی ہے وہ گورنمنٹ عوام کی طرف شفٹ کر دے گی؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ہمارا اس وقت جو سسٹم چل رہا ہے، اس میں بیڈ گورننس ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ ویژن کی بہت کمی ہے. جب ہمارے پاس ہارڈ پاور بھی ہے، اگر ہم پریگمیٹیکلی ڈپلومیسی کو بھی پرسو کر رہے ہیں، ہم نے جیو پولیٹیکل ریلیونس بھی اپنے لیے رکھ لی ہے، تو اس کو ہمیں جنرلائز کرنا پڑے گا کہ ہم اپنی اکانومی کو بھی درست کریں اور انٹرنلی آرگینک انداز میں ہم اپنے ڈیزائنز کے اوپر اپنی اکانومی کو چلائیں. یہ جو ایک ڈپازٹ ہے دوسرا کون ڈپازٹ ہے، میرا چلائے گا؟ خیال ہے کہ یہ کوئی کام نہیں یہ کرے گا میرا ہمارے نہیں لیے. خیال کہ ہمیں اورنگزیب فیوچر صاحب کے میں پاس یہ کیپیسٹی ہے کہ وہ چلا لیں. وہ تو ایکسل شیٹ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ میں نے آج 7 روپے پیٹرول بڑھائے تو میرے پاس اتنے بلین آ جائیں گے. یعنی جب اس طرح سے آپ لوگوں نے ملک کی اکانومی چلانی ہے تو وہ چل تو نہیں رہی ہوتی نا، وہ تو آپ کمر توڑ رہے ہوتے ہیں. میں تو ویسے بلیو کرتا ہوں کہ بینکرز کو تو فائنانس منسٹر ہونا ہی نہیں چاہیے. آئی مین دے کانٹ رن اٹ، اور صرف بینک فائدے کر رہے ہیں اس ملک میں، باقی ہر آدمی جو ہے وہ بس شکل ہی دیکھ رہے ہیں ایک دوسرے کی. رائٹ. میں یہ سوچ رہی تھی کہ پاکستان کس طرح اگر ڈپازٹس کی اوپر ہی بات کرتے ہیں، کہ پاکستان کے پاس ایک ریجنل لیول کے اوپر مسلمان دنیا کے ساتھ ٹرانزیکشنز کرنے کے لیے ایک پاکستان اگر کریڈیبل پارٹنر کے طور پر اپنے ریجنل بینکس بنائے، تو میرا خیال ہے اس میں ہم ایک پراپر بزنس کر رہے ہوں گے دنیا کے ساتھ. یہ جو ہے آج ڈپازٹ ہے تو اس ڈپازٹ میں ہم نے ایک اور پروگرام لے لیا آئی ایم ایف کا. میں اس سے بالکل بھی جو ہے اگری نہیں کرتی، اور میری نظر میں پاکستان کی اکانومی جو ہے اس وقت سخت بحران کا شکار ہے، اور یہ بحران آگے مستقبل میں اس سے بھی زیادہ شدید ہوتا جائے گا اور پاکستان کے عوام بہت متاثر ہو رہے ہیں.
میرا خیال ہے کہ آج ہماری گورنمنٹ کو یہ سمجھنا ہوگا کہ جب آپ کے عوام خوشحال ہوتے ہیں تو ان کے اندر نیشنلزم کا جذبہ، پیٹریوٹزم کا جذبہ بہت زیادہ ہوتا ہے. آپ نے ابھی جیو پالیٹکس کے اندر جیوگرافیز کے چینج ہونے کی بات کی. میں اس کے اندر ایک اور پرسپیکٹو ایڈ کرنا چاہتی ہوں. فلپ سرنی یہ کہتے ہیں کہ ملک کے عوام جو ہوتے ہیں وہ اسٹیٹ سیکورٹی کے آپریٹس میں وہ ہمیشہ ایک پروڈکٹیو کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ جب عوام کا جو ہے دل بددلی کی طرف چلا جائے اپنی حکومت کی پالیسیز کی طرف سے، تو مجھے لگتا ہے کہ وہ سیکورٹی آپریٹس میں ناکام ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں، وہ پروڈکٹیو نہیں رہتے. تو میرا خیال ہے عوام کو الائنڈ رکھنے کے لیے اپنے ملک کے ساتھ اپنا نیشنلزم، پیٹریوٹزم، ملک سے محبت، اس کے لیے اپنی اکانومی کے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے. پاکستان 240 ملین لوگوں کی آبادی ہے. اس آبادی کو اسکلڈ ہیومن ریسورس کے طور پر استعمال کرنا، اس کے علاوہ اس اکانومی کے لیے انٹرنل آرگینک ڈیزائنز بنانا بہت ضروری ہے اس ٹھیک وقت. ہے، اگر یہ نہیں ہوگا بڑی اچھی تو باتیں ہمارا کر رہی ہیں ملک آپ، اکنامکلی لیکن بہت ایک یہ 8:03 پہ ہم نے یہ پروگرام شروع کیا تھا، 8:20 ہو گئے ہیں، اور اتنی دیر میں 17 بچے مر چکے ہیں اس ملک میں. ہر 1 منٹ میں ایک بچہ مر رہا ہے کنٹیمنیٹڈ واٹر کی وجہ سے. اور یہ ایک فیکٹ ہے جس کے اوپر میں نے آج تک کسی حاکم کی، حکمران کی بات تک نہیں سنی ہے. اس پہ ایفرٹ کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. میں اور آپ اپنے اپنے ایئر کنڈیشنڈ انوائرمنٹ میں بیٹھ کے ہم اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں، وہ بچے مر رہے ہیں، وہ سیریسلی مر رہے ہیں. میں اور آپ تو مذاق بھی کر لیں گے ایک دوسرے سے، وہ بہت سنجیدگی سے مر رہے ہیں. فاروق قذافی میرے پروڈیوسر نے مجھے ایک لائن بھیجی ہے، میں فون سے آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی گزشتہ 3 سالوں میں بجلی پر 30 کھرب کا ٹیکس اور پیٹرول پر حالیہ دنوں میں 12 کھرب کا ٹیکس اکٹھا کیا گیا، جبکہ حکومت کی جانب سے مزید بجلی پر مزید 9 روپے فی یونٹ اضافی ٹیکس لگایا جا رہا ہے، اور گزشتہ 4 سالوں میں اتنا قرضہ لیا گیا ہے جتنا شاید آپ کو تاریخ میں اس کی مثال نہ ملے. جسٹیفیکیشن کیا ہے؟ بہت بہت شکریہ مبشر رحمان صاحب. اگین پہلے تو آپ کے جو اوریجنل کویسچن تھا اس کی وزڈم کو میں سلام کروں گا. آپ نے جو کیپیسٹی کے ایشوز کی بات کی نا، وہ بہت بڑا ایشو ہے. پاکستان کے اندر آپ کو پتا ہے کہ پوسٹ کالونیل بیوروکریسی تھی، ہے اور رہے گی. اور ہمیں یہ پتا ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا تو قضیہ یہ رہا ہے کہ ہماری بیوروکریسی جو ہے اس بیچاری کے پاس کیپیسٹی ایک تو ہوتی نہیں ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم نے لوکل گورنمنٹ کو کبھی بھی اس کی کیپیسٹی بلڈ نہیں ہونے دی. تو آگے سے کیا ہوتا ہے؟ جب بھی لوکل گورنمنٹ آتی ہے، لوکل گورنمنٹ کی جگہ پہ بیٹھا ہوتا ہے کون؟ ایک بیوروکریٹ جو لاہور سے، کراچی سے، پشاور سے، کوئٹہ سے گیا ہوتا ہے. اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا لوکل لوگوں سے. اور اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ جب بھی فنڈز آتے ہیں تو اس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہوتی کہ ان فنڈز کو وہ ڈسپینس بھی کر سکے.